السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی جو ویڈیو ہے یہ ان بچوں کے لیے جو قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں اور ان کے والدین یہ کہتے ہیں کہ سبق کم یاد کرتے ہیں۔ سبق کو پکا یاد کرنے کے حوالے سے میری ایک الگ سے ویڈیو ہے، آپ اس کو ضرور دیکھیے گا کہ جن والدین کو یہ شکایات اسکول سے ملتی رہتی ہیں کہ ان کے بچوں کا سبق پکا نہیں ہوتا، کچا ہوتا ہے، بہت بہت دیر سے سناتے ہیں، تو اس حوالے سے ایک الگ ویڈیو موجود ہے۔ لیکن اس ویڈیو میں ہم یہ بات کریں گے کہ آپ کا بچہ زیادہ سبق کیسے یاد کر سکتا ہے تاکہ وہ 1.5 یا 2 سال کے اندر جو ہے وہ قرآن پاک حفظ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ مکمل کر لے۔ تو آئیے ہم اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ کس طرح سے بچوں کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ جو نیا سبق ہے حفظ القرآن کا وہ زیادہ سے زیادہ یاد کریں۔ اس میں ایک چیز تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ والدین جو ہے وہ بچوں کو وربل موٹیویٹ بہت زیادہ کریں۔ دیکھیں کئی لوگ کچھ والدین جو ہیں وہ ایسے بچوں کے لیے گفٹس رکھ دیتے ہیں، انعامات رکھتے ہیں کہ تم اتنے دنوں میں حفظ کرو گے، یہ ملے گا وہ ملے گا۔ تو انعامات دے کر یا گفٹس دے کر آپ بچوں کے اندر بھی اس طرح سے لالچ بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور وہ ہر وقت ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہمیں کچھ ملے۔ ایک چیز جو میں سمجھ پایا ہوں اپنے اس ایکسپیرینس سے وہ یہ ہے کہ والدین کا بچے کو خوشی سے دیکھ لینا جب وہ مدرسے سے آتا ہے اور خوش ہو کے اس کو اسمائل دینا اور کہنا کہ یہ تو بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ تم نے اتنا زیادہ سبق یاد کیا، یہ اس کے لیے اس سے زیادہ موٹیویشنل ہوتا ہے اور لانگ لاسٹنگ افیکٹ چھوڑتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ ان کے لیے ہر چیز پہ کچھ انعام رکھیں۔ جی اگر اتنی لائنیں یاد کرو گے تو یہ انعام ہوگا، اتنے دن میں یاد کرو گے تو یہ انعام ہوگا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ خوش ہوں ان کے سامنے۔ جب آپ خوش ہوتے ہیں اور اسمائل دیتے ہیں اور اپنے بچے کو کہتے ہیں شاباش بہت زبردست تم نے کیا، آج مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، تو یہ بچے کو جو ہے انٹرنسکلی موٹیویٹ کرتی ہے، اندر سے موٹیویٹ کرتی ہے کہ آئندہ بھی تم نے ایسی اچیومنٹ کر کے لے کے آنی ہے جس سے لوگ تم سے خوش ہوتے ہیں۔ اب رہ گئی بات کہ زیادہ سبق کیسے یاد کریں۔ زیادہ سبق کے لیے ایک تو یہ چیز ہے کہ آپ کو اس ٹائم کا انتخاب کرنا ہوگا جس وقت آپ کا بچہ جو ہے وہ ایک ریسیپٹیو موڈ میں ہوتا ہے۔ یوزلی ڈاکٹرز تو یہ کہتے ہیں کہ جب بچہ سو کے اٹھتا ہے تو اس کے 6 گھنٹے کے بعد وہ بہت زیادہ مینٹلی فریش ہوتا ہے اور وہ نیا سبق یاد کر سکتا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو صبح فجر کا ٹائم ہے وہ سبق یاد کرنے کے لیے نئے سبق کے لیے بہتر ہوتا ہے، لیکن ایکسپیرینس سے جتنے بھی اساتذہ سے میری ملاقات ہوتی ہے جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں اس فیلڈ کے اندر ہیں، یا میرا بھی جو 10-15 سال کا ایکسپیرینس ہو چکا ہے، صبح کے وقت جو سبق یاد کیا جاتا ہے وہ اتنا زیادہ پکا نہیں ہوتا۔ جو فجر کے بعد کا ٹائم ہے اس وقت آپ سب کی یاد کر لیں، منزل یاد کر لیں، وہ بہت زبردست رہتی ہے۔ لیکن نیا سبق یاد کرنے کے لیے ایسا ٹائم جب آپ سو کے اٹھتے ہیں اس کے 3-4 گھنٹے بعد کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ بہت زیادہ صحیح رہتا ہے، اور اس میں جو سبق یاد ہوتا ہے وہ زیادہ دیر ذہن کے اندر رہتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ آپ کو اپنے ہر انسان کے اندر جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹائمنگز ہوتی ہیں۔ جیسے زیادہ تر بچے جو ہیں وہ مغرب سے عشاء کے درمیان بہت زیادہ ریسیپٹیو موڈ میں ہوتے ہیں اور بہت جلدی بہت زیادہ سبق یاد کر لیتے ہیں۔ بہت سارے بچے جو ہوتے ہیں وہ صبح کے ٹائم بھی کر لیتے ہیں، جیسے صبح 6 بجے 7 بجے، یا بہت سارے بچے 9 بجے کر سکتے ہیں، کچھ 12 بجے کر سکتے ہیں، کچھ دوپہر کے ٹائم کر لیتے ہیں۔ تو آپ نے یہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ کس وقت زیادہ اچھے طریقے سے سبق یاد کر لیتا ہے۔ اس کے لیے آپ نے اس کو چھوٹے چھوٹے ٹارگیٹس دینے ہوتے ہیں۔ جیسے ابھی میں آپ کو بیٹا 15 منٹ دینے لگا ہوں یا 30 منٹس دینے لگا ہوں، آپ نے مجھے یاد کر کے سنانا ہے۔ آپ یہ کام مغرب کے بعد بھی کر کے دیکھیں، ظہر کے بعد کر کے دیکھیں، عصر کے بعد کر کے دیکھیں، یا فجر کے بعد کر کے دیکھیں، تو آپ کو سمجھ آنے لگ جائے گی کہ میرا بچہ جو ہے وہ اس ٹائم سبق زیادہ اچھے طریقے سے یاد کرتا ہے۔ تو آپ کا جو مین بچے کا جو لیسن ہے، جیسے آپ کا بچہ 10 لائنیں یاد کرتا ہے یا 8 یاد کرتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ 16 لائنیں یاد کرنے لگ جائے، تو آپ کا جو مین زیادہ کانٹینٹ جو ہے، جیسے 16 میں سے 8 یا 10 لائنیں جو ہیں وہ اسی ٹائم کے اندر یاد کر لیں تو یہ بہت زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر بچے کو یہ بھی بتایا جائے کہ تم اگر کچھ وقفے کے ساتھ، یعنی کہ 1 گھنٹہ اگر تم نے بیچ میں بریک کی ہے، کھیلا ہے، تو اس کے بعد دوبارہ سے 3-4 لائنیں اور کر لو، اور پھر وقفے کے بعد 3-4 لائنیں اور یاد کر لو،
تو تمہاری اتنی زیادہ لائنیں ہو سکتی ہیں، 16 لائنز تم آسانی کے ساتھ یاد کر سکتے ہو یا 15 لائنز یاد کر سکتے ہو، یعنی کہ پیج کا ایک حصہ تم آسانی کے ساتھ یاد کر سکتے ہو۔ تو مین زیادہ پورشن وہ اس ٹائم پہ کرے جس پہ بہت زیادہ ریسیپٹیو موڈ میں ہو سکتا ہے وہ سارے کا سارا ہی کر لیں، کیونکہ اگر آپ نے وہ ٹائم اس کا فائنڈ آؤٹ کر لیا جس وقت وہ اس موڈ میں ہے کہ وہ زیادہ آسانی کے ساتھ حفظ کر سکتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ لائنیں اس ٹائم میں یاد کر لے، لیکن ایڈیشنل لائنز کی عادت بچے کو ضرور ڈالیں کہ آپ اسے یہ کہیں کہ یہ تو تم نے یاد کر لی ہیں اب 8-10، لیکن 3-4 اور یاد کرو، پھر وقفے کے بعد 2-3 اور یاد کرو، تاکہ پھر اس کا سبق جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا۔ ایک ہی وقت میں کئی دفعہ بچے بہت زیادہ سبق نہیں یاد کر سکتے، 8-10 لائنیں یاد کرنے کے بعد بہت زیادہ تھک جاتے ہیں، تو ان کو بریک دی جائے اور پھر 1-2 گھنٹے کے بعد پھر کہا جائے اب بیٹھتے ہیں دوبارہ سے، آدھے گھنٹے میں اور یاد کرتے ہیں، پھر آدھے گھنٹے میں اور یاد کرتے ہیں، تو اس طریقے سے وہ اپنا زیادہ سبق یاد کر سکے گا۔ ایک چیز یہ کہ جو میری دوسری ویڈیو ہے جس میں یہ ہے کہ سبق کو پکا کیسے یاد کریں، وہ آپ نے ضرور دیکھنی ہے، کیونکہ اس میں نے یہ بتایا ہے کہ سبق تو آپ کا بچہ یاد کر لے گا، لیکن یہ جو زیادہ سبق ہوتے ہیں اس کو سنبھالنا بھی مشکل ہوتا ہے، تو آپ نے بچے کو وہ ویڈیو ضرور دیکھنی ہے تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ یہ سبق جو اس نے یاد کر لیا یہ پکا کیسے اس کو کرے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ بھی آئی ہوگی، پسند بھی آئی ہوگی۔